بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمعصومین۔ حضرات گرامی، رمضان سے پہلے حضرت کیلیاں والا شریف کی طرف سے ایک بڑا ہی احسن اقدام کیا گیا اور اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے کیلیاں والا شریف سے ہی ایک بھرپور اعلامیہ جاری ہوا۔ رمضان شریف کا وقفہ اور ان امور سے فراغت کے بعد آج اس اعلامیہ کے حوالے سے کچھ تاریخی حقائق عوام اہل سنت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، اور موجودہ دور کے تفصیلیت اور رافضیت کو سمجھتے ہوئے کیلیاں والا شریف کے کردار کو سمجھے بغیر اس کی تہہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے۔ کیلیاں والا شریف کی طرف سے ایک بھرپور اعلامیہ جاری ہوا، اور جس میں الحمدللہ عقائد اہل سنت کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ خطبہ میں ہی خاتم النبیین والمعصومین کے الفاظ سے ظاہر کیا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بھی تاجدار ہیں، اور ختم معصومیت بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ اسی طرح ساری شکیں بھی تفصیل پڑھ سکتے ہیں، اچھے انداز سے سب کو بیان کیا گیا۔ آج جو کیلیاں والا شریف کے ماضی کے کردار اور موجودہ فتنے کے سد باب کے لیے جو کچھ کیلیاں والا شریف کی طرف سے کیا گیا، ان پر تھوڑی روشنی ڈالنا یہ موجودہ فتنے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اعلامیہ کے اندر بالخصوص مولانا محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ کیلیاں والا شریف کی طرف سے جو نمائندہ عقائد کی کتب ہیں وہ وہی ہیں جو قبلہ سید باقر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ لکھوائی تھیں اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے۔ اور مولانا محمد علی صاحب مناظر اسلام آپ چونکہ کیلیاں والا شریف سے ہی وابستہ تھے، تو یہ مشائخ کا کردار تھا کہ اس دور کے فتنے کو بھانپتے ہوئے بزرگوں نے مولانا محمد علی صاحب کی ڈیوٹی لگائی، اور ان سے باقاعدہ رد رافضیت پر کتابیں لکھوائیں، اور کتابیں لکھوا کر پھر ان کو اچھی طرح سن کر اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر مہر تصدیق لگا کر پھر ان کو آپ نے ہر طرف پھیلایا۔ اس چیز کا باقاعدہ اظہار کیا گیا کہ خصوصاً آپ قدس سرہ العزیز نے مولانا محمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتب تحفہ جعفریہ، عقائد جعفریہ، فقہ جعفریہ اور دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی محاسبہ وغیرہ، اور ان کتب کے علاوہ افضلیت شیخین، کردار یزید، نور الہدیٰ، مسلک اہل بیت طہار، اور اسی طرح کی کئی کتب جو آپ قدس سرہ العزیز نے آستانہ عالیہ کی طرف سے شائع کی ہیں۔ تو یہ ساری کتب کا حوالہ دے کر اعلامیہ کے اندر خصوصی طور پر زور دیا گیا کہ ان کتب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا جائے، اور ان کتب پر ہی اپنے عقائد کا دار و مدار رکھا جائے۔ اب اس میں سے ایک خاص کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی محاسبہ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کو پڑھے بغیر موجودہ دور کے فتنہ کو سمجھنا بڑا مشکل امر ہے۔ جب یہ فتنہ اٹھا تھا محمود شاہ ہزاروی کا، اور یہ اندر کھاتے رفس پھیلا رہا تھا، اور بڑی خاموش تحریک سے بار بار اپنی رافضیت کا پرچار کیے جا رہا تھا، اس زمانے میں اس نے اشتہارات بھی شائع کیے، اور اس زمانے کے سادات نے پھر کس طرح اس کو لیا تھا، یہ سید باقر علی شاہ صاحب کا ہی خاصہ ہے۔ بزرگان کیلیاں والا شریف کی ہی یہ سعادت ہے کہ سب سے پہلے اس فتنے کو بھانپا تھا تو انہی بزرگوں نے بھانپ لیا تھا، اور انہی بزرگوں نے مولانا محمد علی صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس کے سارے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اس کا بھرپور رد کیا جائے۔ یہ 2 جلدوں پر مشتمل آپ نے کتاب لکھی، اور اس کی جلد ثانی جو ہے، اس کے شروع میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس انداز سے باب اول کو قائم کیا گیا۔ باب اول محمود شاہ ہزاروی کا مرتب شدہ اشتہار، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کا نظریہ اہل سنت سے قطعاً متصادم ہے۔ تو یہ پوری جلد ثانی تقریباً
500 سے اوپر اس کے صفحات ہیں، یہ ساری جلد 500 سے زیادہ صفحات محمود شاہ ہزاروی کا رد، یہ سارا کام کیلیانوالہ شریف کی طرف سے کیا گیا۔ ظاہر بظاہر تو مولانا محمد علی صاحب تھے، لیکن جو تحریک تھی پیچھے، جنہوں نے مولانا صاحب کو تیار کیا اور جو بات بات پر ان کی رہنمائی فرما رہے تھے، روحانی سرپرستی فرما رہے تھے، وہ یہی کیلیانوالہ شریف کے مشائخ تھے، انہی بزرگوں کی کاوشیں تھیں۔ یہ وہ سادات تھے کہ جنہوں نے اس فتنے کو اسی وقت رد کر دیا تھا جس اشتہار کا ذکر کیا گیا کہ محمود شاہ ہزاروی نے ایک اشتہار شائع کیا تھا، وہ بڑا مکار تھا، اس نے مختلف نام کی تنظیمیں خفیہ طور پر بنا رکھی تھیں اور ان تنظیموں کی طرف سے اشتہار شائع کرواتا تھا، خود اپنے آپ کو تو فرنٹ پر نہیں لاتا تھا، لیکن جب اسے پوچھا جاتا تھا تو تردید بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے مریدین کا پورا ایک نیٹ ورک تھا، جو چند ایک مریدین تھے جن کا کام یہی تھا کہ بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ہر طرف پھیلایا جائے اور اشتہار طرح طرح کے شائع کیے جائیں۔ اس زمانے کا تو یہی سوشل میڈیا تھا، اشتہار شائع کرنا اور پھر سیدنا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنا۔ وہ اشتہار بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور وہی ان کا سارا ریکارڈ ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد وہ 50 سال پرانا اشتہار بھی بالآخر مولانا محمد علی صاحب کے خانوادوں کی طرف سے وہ تلاش کر لیا گیا، اور یہ اشتہار بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیش خدمت ہے۔ اس اشتہار میں کیا کچھ ہے یہ بھی ہم بالتفصیل انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بیان کریں گے کہ آج جو دعوے کرتے پھرتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا نظریہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اپنے بڑوں کا کردار دیکھیں۔ محمود شاہ ہزاروی کے اصلیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے بزرگ کو اتنے فارغ تھے کہ 500 صفحات اس پر لکھ دیے گئے اس محمود شاہ ہزاروی کے بارے میں، اور کیلیانوالہ شریف کے بزرگوں نے بھرپور اس کا رد کیا اور بھرپور تعاقب کیا۔ تو آج جو فتنہ حویلیاں کے نمائندے ہیں، یہ ریاض شاہ، یہ عبدالقادر شاہ ٹنچ باٹوی اور تازہ نمائندہ عرفان شاہ، یہ محمود شاہ ہزاروی کی ہی مجسم صورتیں ہیں۔ محمود شاہ ہزاروی تو مر چکا، لیکن اس کو شر پھیلانے کے لیے 3 بندے آج ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ افسوس کہ آج بھی لوگ عرفان شاہ کے گمراہ ہونے کے لحاظ سے، جبکہ فتوی بریلی شریف بھی آ چکا، اس کی اپنی خباستیں بھی آئے دن ظاہر ہوتی ہیں، وہ اسی محمود شاہ ہزاروی جس کے رد میں یہ کتابیں لکھی گئیں، وہ اسی کے دربار پر کھڑے ہو کر اس کے فیض کو تا قیامت اور بعد از قیامت بھی جاری رہنے کی دعائیں دے رہا تھا۔ تو کس طرف جائیں گی ہمارے بزرگوں کی یہ محنتیں؟ اور یہ بھی واضح رہے کہ عرفان شاہ محمود شاہ ہزاروی کی خلافت کا توق اٹھانے سے پہلے وہ کیلیانوالہ شریف کا ہی خلیفہ کہلاتا تھا۔ ایک عرصہ تک یہ جو رافضیت کا اس نے نظریہ اپنایا کہ خطا بمانا خطا اجتہادی بھی گستاخی ہوتی ہے، اصل بگاڑ تو یہاں سے آیا۔ اب چاہے کوئی جتنا مرضی اس کے بارے میں کرتا رہے، لیکن یہ قدرت کی مار ہے کہ جس وقت اہل سنت کے ایک نظریہ سے ان بدبختوں نے دغا کیا، پھر رافضیت کے ایسے دروازے کھلے، پھر افضلیت شیخین بھی متاثر ہوئی، پھر عدالت صحابہ پر بھی حملے ہوئے، پھر کتنا کچھ ہوا۔ وہ تو آگے ایسا دریا ہے کہ جس کے آگے کوئی بند ہی نہیں ہے۔ لیکن اول خرابی یہیں سے آئی کہ انہوں نے رافضیت کے اصول کو اپناتے ہوئے لفظ خطا کو گستاخی قرار دیا۔ اس پر تو بہت دلائل آ چکے۔ ہر بات یہ تھی کہ ایک عرصہ تک رافضیت کے اصول کو اپنانے سے پہلے یہ عرفان شاہ جب کسی کو مرید کرتا تھا تو اس وقت اپنی خلافت جو نمایاں کرتا تھا وہ کیلیانوالہ شریف کی کرتا تھا۔ یہ تو ایک عرصہ تک خلیفہ کہلاتا رہا کیلیانوالہ شریف کا۔ اب اس کے پرانے مریدین کیا کہیں گے؟ اور جن کا یہ خلیفہ تھا انہوں نے سب سے پہلے اس محمود شاہ ہزاروی کا رد کیا اور پوری یہ کتاب لکھوائی، اور کتاب کے آخر میں ان بزرگان دین کے فتاوی جات جمع کیے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان کا فتویٰ، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا فتویٰ، حضرت غزالی زمان علیہ رحمہ کا فتویٰ، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب، مولانا محب النبی صاحب، اتنے بڑے مشائخ نے جس محمود شاہ ہزاروی کو رافضیت کا گند
اور کچھ نے تو رافضیت سے بھی بدتر قرار دیا. اس کی بھی وجہ قرار دی کہ انہوں نے تو پھر 12 اماموں پر جا کر بریک لگائی تھی کہ یہ افضل ہیں. لیکن محمود شاہ ہزاروی ایسا بدبخت تھا کہ جو آج کے فاسق و فاجر زانی ایسے سادات کو بھی کہتا تھا یہ مولا علی اور صدیق اکبر سے بھی افضل ہے معاذ اللہ. اس قدر اس کے گندے نظریات تھے. اور ان سب باتوں کا باقاعدہ ذکر ہے اس کتاب کے اندر. اور اس کتاب پر پورا زور تھا, پوری تحریک تھی پیچھے تو کہلیہ والا شریف کی تھی. اب عرفان شاہ پہلے ہی ان بزرگوں کی خلافت چلاتا تھا, اب مریدین بیچارے کیا کریں گے؟ چیز سیارہ باد ازیں تدبیر ماں رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں, کہ جن کے بارے میں کہلیہ والا شریف کے بزرگوں نے رافضیت سے بھی بدتر ہونے کا قول کیا تھا, آج عرفان شاہ نے کہلیہ والا شریف کی خلافت کو اتار کر وہ فتنہ حویلیاں کی خلافت کا توق اپنے گلے میں ڈالا اور اس کو پروموٹ کرنے کا اعلان کر دیا. اور اس سے بدتر خبر یہ ہے کہ ادھر کہلیہ والا شریف کی طرف سے تو اعلان ہوا کہ مولانا محمد علی صاحب کی کتب سے عقائد حق کا اہل سنت کی رہنمائی لی جائے, اور ادھر عرفان شاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم مولانا محمد علی صاحب کا رد کریں گے معاذ اللہ. آج کس منہ سے کہتے ہو کہ میرا عقیدہ نہیں بدلا؟ میں آج بھی وہی ہوں جو 40 سال پہلے ہوں. پچھلے 40 سال تک تو کہلیہ والا شریف کا احترام تھا, اتنا احترام تھا کہ اپنی اولادوں کے رشتے وہاں پر ہوئے. آج کس زبان سے کہو گے کہ وہ فتنہ حویلیاں والے بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہیں؟ یہ تو آج کے سجادہ نشین صاحب کی بڑی جرت ہے کہ سید علی حسنین شاہ صاحب نے برملا اظہار کر دیا کہ مولانا محمد علی صاحب نے جو لکھا وہی ہمارا عقیدہ, اور باقاعدہ اس کتاب کا نام لے لیا. وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ سارا رد محمود شاہ ہزاروی کا ہے. اور یہ میں پھر اظہار کرتا ہوں کہ 1-2 صفحے نہیں, یہ جلد ثانی شروع ہی محمود شاہ ہزاروی کے 24 اعتراضات کے رد میں ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ اشتہار انہوں نے نقل کیا جو محمود شاہ ہزاروی نے شائع کیا, پھر اس کے 24 اعتراضات کا مکمل جواب دیا. اب موجودہ سجادہ نشین صاحب تو اعلان کر رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہے, وہ رافضیت کا گند ہے, وہ فتنہ حویلیاں. اور عرفان شاہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اب فتنہ حویلیاں کی خلافت کو سنبھالوں گا اور مولانا محمد علی صاحب کا رد کروں گا. یہ اس کے خلیفہ کا بیان سنیں. آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آج کل کی ناسبیت کی اصل جڑ کہاں سے ہے. یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ بڑے اوپن آپریشن کے ساتھ بالکل میزان الکتب پر, کیونکہ یہ 5 پارٹ سیریز ہے. تو پہلا جو پروگرام ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے پوری تحقیق کے ساتھ, تو وہ بھی انشاءاللہ سیریز وہ بھی سننے والی ہے. جس طرح یہاں ایک سرجری ہوتی ہے ڈے سرجری, کہ جو آپ سرجری کے لیے جائیں اور وہ ایک ڈے میں سرجری کر کے آپ کو گھر بھیج دیتے ہیں. ایک وہ لانگ ٹرم سرجری ہوتی ہے. تو ہم نے جو آپریشن کرنا ہے اور سرجری کرنی ہے وہ فل 5 ڈیز کی سرجری ہوگی انشاءاللہ. تو وہ آپ نے دیکھنی ہے انشاءاللہ. اور اب یہ نبیلم بچہ ہے, یہ بچہ ہی کچھ بھی اس کو پتا نہیں. عرفان شاہ کا اکلوتا یہ خلیفہ ہے برطانیہ کے اندر, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 سیریز ریکارڈ کرنی ہے مولانا محمد علی صاحب کے رد میں. یہ جن کے کام کو بزرگان دین نے خراج عقیدت پیش کیا, آج عرفان شاہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے میں رد کروں گا, اور عرفان شاہ نیچے بیٹھ کر اس کو لقمے دیتا ہے کہ یہ ناسبیت کا بوجھ اس نے بویا, یہ مولانا محمد علی صاحب نے. اور بزرگان کہلیہ والا شریف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کا تحفظ کیا. اب ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کہلیہ والا شریف کے مشائخ سچے ہیں یا یہ آج کا عرفان شاہ سچا ہے. وہ مشائخ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے عقائد کا تحفظ کیا, اور عرفان شاہ اعلان کرتا ہے کہ یہ ناسبیت کا بیج بو کر گئے ہیں. یہ بیج عرفان شاہ کو پچھلے 40 سال میں نظر کیوں نہ آیا؟ اس وقت کیوں نہ نظر آیا جب یہ ہر سال کہلیہ والا شریف پر کھڑے ہو کر ان کی شان میں قصیدے پڑھ کر اور اس پر تقریریں کرتا تھا؟ یہ ناسبیت کا بوجھ آج اس کو نظر آیا. یہ سارا شر وہیں سے نکلا کہ جب لفظ خطا کو گستاخی سمجھا گیا. آج بھی عرفان شاہ واپس آ جائے
آج بھی توبہ کرے سچی۔ عجیب تماشا ہے، ایک طرف نشائی کہتے ہیں توبہ کی ہے، اور ایک طرف اپنے شر کو بھی اسی طرح جاری کیے ہوئے ہے۔ اب نشائیوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ بھی حقائق قوم کے سامنے رکھیں۔ کتنی دیر تک یہ رافضیت کا نمائندہ عرفان شاہ قوم کو الو بناتا رہے گا؟ اور ایک طرف مشائخ کا رد۔ اب ہماری طرف سے بھی اعلان ہے کہ یہ نبیلم بچہ ہو یا اس کے ابے ہوں، یہ سارے مل کر بھی آ جائیں، آئیں میدان کے اندر، کریں مولانا محمد علی صاحب کی کتب کا رد، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ کہلِ عمل شریف کی طرف سے اعلامیہ آ گیا، اگر ان کے اعلامیے پر اور ان کی نامزد کی ہوئی کتب پر کسی طرح کا عرفان شاہ کے خلیفوں اور عرفان شاہ کو اعتراض ہے تو اپنا بیان سامنے لائے، اگلے دن ہی ان کو الٹا کر کے رکھ دیں گے اللہ کی فضل اور توفیق سے۔ یا آئیں صحیح میدان میں اور اپنی حقیقت بھی واضح کر دیں کہ میرا اب چونکہ 40 سال میں ادھر وابستہ رہا کہلِ عمل شریف سے، ان کی خلافت چلائی ہے، مریدوں کو بھی بتا دیں کہ پچھلے 40 سال ہم گمراہ تھے اور آج ہم جو ہے وہ نئے عقیدے پر ہیں۔ یعنی ان کے بقول ویسے تو سچا عقیدہ وہی تھا جو کہلِ عمل شریف کی خلافت سے چل رہا تھا، آج بھی سچا عقیدہ وہی ہے، واپس ادھر آئے گا تو ہدایت پائے گا۔ فتنہ حویلیاں کی خلافت سے کوئی ہدایت نہیں۔ اگر وہ سچا تھا محمود شاہ ہزاروی تو پھر ہمارے یہ مشائخ جو اس کے کفر پر، اس کی رافضیت پر، رافضیت سے بدتر ہونے پر دلائل دیتے رہے، تو ان کا جواب بھی عرفان شاہ کو دینا ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد تاجدار ختم معصومیت، زندہ باد، زندہ باد۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ اللہ